خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں حالیہ فرقہ وارانہ فسادات میں 200 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد سے نہ ختم ہونے والی کشیدگی کے باعث کرم کے صدر مقام پاڑا چنار جانے والی رابطہ سڑکیں مسلسل بند ہیں۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ علاقے میں خوراک اور اشیاء ضروریہ کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے اور پیناڈول سمیت بنیادی ادویات بھی سرے سے میسر نہیں ہیں۔ بی بی سی کی ایک خصوصی ٹیم نے حال ہی میں ضلع کرم کا دورہ کیا اور اپنی آنکھوں سے وہاں کی صورتحال دیکھی۔ رپورٹر کے مطابق چنار کے درختوں اور سفید پہاڑوں میں گرے پہاڑا چنار کی خوبصورتی فرقہ وارانہ کشیدگی کے باعث ماند پڑ چکی ہے۔ وہاں نظر آنے والے مناظر اور مقامی افراد سے بات چیت یہ باور کروانے کے لیے کافی تھی کہ یہاں کی آبادی کو نہ صرف سیکورٹی خدشات لاحق ہیں بلکہ انہیں ادویات، کھانے پینے کی اشیاء اور انتہائی بنیادی اشیاء ضروریہ کے حصول میں بھی انتہائی دشواریوں کا سامنا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کرم کے مرکزی بازار میں ایک شخص بچے کا فیڈر اٹھائے دکانوں پر گھوم رہا تھا تاکہ اس پر لگے نپل کو خرید سکے، مگر اشیاء کی عدم دستیابی کے باعث اسے خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑا۔ ایسے ہی مناظر پارا چنار کے مرکزی سرکاری ہسپتال میں نظر آئے، جہاں ڈاکٹر اور نرسنگ اسٹاف تو موجود تھا لیکن وہ ادویات کی قلت کے سبب مریضوں کی مدد کرنے سے قاصر تھے۔ یاد رہے ضلع کرم میں فرقہ وارانہ فسادات کی نئی لہر اکتوبر 2024 میں تب شروع ہوئی تھی جب سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے قافلے پر ہونے والے ایک حملے میں 16 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد اسی طرز کا ایک حملہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی گاڑیوں کے قافلے پر ہوا تھا جس میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ ان حملوں کے بعد متعدد علاقوں میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے جن میں کئی افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شیعہ اور سنی قبائل کے درمیان جھڑپوں کے سبب پشاور سے پارا چنار جانے والی سڑک تقریباً گزشتہ 2 مہینوں سے بند ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پارا چنار کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سید میر حسن جان نے تصدیق کی کہ سڑک کی بندش کے سبب ادویات اور دیگر اشیاء نہ پہنچنے کے سبب گزشتہ 2 ماہ میں 29 بچوں کی اموات ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سڑک بند ہو جاتی ہے تو بہت سے مسائل سر اٹھا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری سپلائی لائن کٹ جاتی ہے، خاص طور پر ادویات کی اور اس کے ساتھ آکسیجن کی بھی۔ سب سے بڑا مسئلہ ان مریضوں کو ہوتا ہے جو سیریس ہوتے ہیں اور جنہیں بڑے ہسپتالوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بی بی سی کی ٹیم نے ادویات اور دیگر غذائی اشیاء کی قلت کی وجہ جاننے کے لیے علاقے کے بازار کا چکر لگایا تو وہاں واقع میڈیکل سٹور بھی خالی نظر آئے۔ خورشید انور کرم میں ادویات کی ہول سیل کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر ہول سیلر ہوتے ہوئے میری دکان خالی ہے تو سوچیں عام میڈیکل سٹور کی کیا حالت ہوگی۔ یہاں اینٹی بائیوٹکس نہیں ہیں، زندگی بچانے والی ادویات نہیں ہیں، انسولین بالکل نہیں مل رہی، بلڈ پریشر اور دل کے امراض کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں بھی ناپید ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ ساتھ ایدی فاؤنڈیشن بھی وہاں ایئر ایمبولنس کے ذریعے ادویات پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فیصل ایدی کے مطابق یہ ایک عارضی حل ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ہم تو یہاں زندگی بچانے والی ادویات اور ویکسین لے کر آئے تھے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہاں تو پیناڈول کی گولی تک دستیاب نہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق عام حالات میں پارا چنار کے بازار میں خاصی رونق ہوا کرتی ہے، لیکن جب بازار ہی بنیادی اشیاء ضروریہ سے خالی ہوں تو لوگ وہاں آ کر کیا کریں گے؟ علاقے کا دورہ کرنے والے ایک رپورٹر کے مطابق وہاں ہم نے ایک پیٹرول پمپ بھی دیکھا جو کہ پیٹرول نہ ہونے کے سبب بند تھا اور اس کی بندش کے باعث پورے علاقے میں شہریوں کو نہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی معطل ہے بلکہ اس سے علاقے میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ اہلیہ نے علاقہ سے بات کر کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں گیس اور لکڑی بھی ناپید ہو چکی ہے جس کے سبب سخت سردی میں نہ تو گھروں کو گرم رکھنا ممکن ہے اور نہ ہی کھانا بنانا۔ یہی نہیں بلکہ سڑک کی بندش کے سبب پاڑا چنار میں مرغی کا گوشت اور انڈے بھی دستیاب نہیں۔ علاقے کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس فروخت کرنے کے لیے صرف وہی سبزیاں موجود ہیں جو علاقے میں اگائی جاتی ہیں۔ بازار میں جمیل حسن نامی دکاندار نے بی بی سی کی ٹیم کو بتایا کہ یہاں چنا، ماش کی دال، مسور کی دال سب ختم ہو چکی ہیں اور چینی اور گھی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بازار میں بچوں کے کھانے کی اشیاء جیسا کہ خشک دودھ اور سیریلیک تک دستیاب نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پارا چنار کے آس پاس واقع سنی علاقے بھی سڑک کی بندش سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ وہ بھی اشیاء خورونوش خریدنے کے لیے پارا چنار کے بازاروں کا ہی رخ کرتے ہیں۔ پاکستانی ضلع کرم میں جاری کشیدگی کا ایک ذمہ دار پڑوسی ملک افغانستان کو بھی قرار دیتے ہیں۔
कुर्रम में मुसाफिर गाड़ियों के काफिले पर हमलों और फिर कबायली लश्कर की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर लश्कर कशी और आतिशजनी के वाक़यात के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ये फ़िरका वाराना झगड़ा पाड़ा चनार से बाहर आ रहा है, जिसकी अफगानिस्तान से बाकायदा पुष्ट पनाही हो रही है और तालिबान सरहद पार करके आ रहे हैं। याद रहे कि जिला कुर्रम का इलाका पाड़ा चनार अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है और जब 9/11 हमलों के बाद अमेरिका और इसके इत्तहादियों ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की तो वहां से लोगों ने कुर्रम में भी नकल मकानी की। जब पाकिस्तान के कबायली इलाकों में 2000 के वस्त में टीटीपी का क़याम अमल में आया तो इन इलाकों में फ़िरका वाराना कशीदगी में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने और पाड़ा चनार जाने वाले सड़कों को खोलने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अब तक इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।